اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس پورے رکوع کے اندر سورہ نساء کے اندر یہ پہلا رکوع ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یتیموں کے مال کیسے استعمال کرنا ہے، یتیموں کا مال واپس کیسے کرنا ہے، یتیموں کو رکھنا کیسے ہے۔ یہ جو بڑی مشہور آیت ہے، جس آیت کے اندر یہ حکم فرمایا کہ 2 3 3 4 4 شادیاں کرو، اس آیت کا جو شار نزول ہے وہ یہی ہے کہ عرب کے لوگ یتیم بچی کو پالتے، اگر مالدار ہوتی وہ بچی تو کیا کرتے، اس کو پالنے کے بعد اسی سے نکاح کر لیتے، نکاح کرنے کے بعد پھر اس کی طرف توجہ نہ کرتے، پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ تو جب یہ حالات ان کے دیکھے گئے کہ یہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح تو کر لیتے ہیں ان کے مال کی وجہ سے، لیکن یہ پھر بعد میں ان پر توجہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یتیم بچیوں کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ یہ پیچھے آیت گزری ہے نا کہ تم یتیموں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر کے یا بدلا کر یا کسی حربے کے ساتھ کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے یتیم بچیوں کے ساتھ پھر نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر جب تم نے انہیں پالا ہے تو پالنے کے بعد بجائے خود نکاح کرنے کے پھر اسے آگے رخصت کر دو، کوئی اور کم سے کم ان کی دیکھ بھال تو کرے گا۔ یعنی مال کی وجہ سے یتیم بچوں سے نکاح تو کر لیا، نکاح کرنے کے بعد مال لے لیا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ توجہ نہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یتیم بچیوں کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ تم نکاح کرنے کے بعد ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ تو کیا کرو پھر؟ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا پھر تمہیں جو عورتیں دوسری عورتیں جو پسند ہیں ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر لو، مثنیٰ وثلاث ورباع، چاہے 2 2 کر لو، 3 3 کر لو یا 4 4 کر لو۔ دوسری عورتیں ہوں گی، ان کے وارث ہوں گے تو ان کے ساتھ تم انصاف بھی کر سکو گے۔ اگر کوئی شخص 4 عورتوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 4 کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، 3 کے ساتھ کر سکتا ہے تو بے شک 3 کر لے، اگر 3 کے ساتھ نہیں کر سکتا، 2 کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو 2 کے ساتھ کر لے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے یہ انصاف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ انصاف کیا ہے۔ فرمایا جیسا کھانا پہلی بیوی کو دے رہا ہے دوسری کو بھی ویسے دے، تیسری کو ویسے دے، چوتھی کو ویسا دے۔ جیسے کپڑے ان کو پہنا رہا ہے کہ کپڑوں کے لحاظ سے بھی برابر رکھے، کھانے کے لحاظ سے بھی برابر رکھے، اور رات گزارنے کے لحاظ سے بھی دونوں کو برابر رکھے، اخلاق کے لحاظ سے بھی دونوں کے ساتھ، چاروں کے ساتھ جو ہے وہ برابر رویہ اپنائے۔ یہ جتنی بھی اس کی بیویاں ہیں، ایسا نہیں کہ ایک بیوی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ تعلقات رکھے اور باقی بیوی کے ساتھ یا دوسری بیوی کے ساتھ جو ہے تھوڑے تعلقات رکھے۔ تو یہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنا یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم 2 نکاح کرنے کے بعد 2 بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، 3 کر لیے، 3 کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، 4 کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اگر تمہیں یہ ڈر ہے اللہ تعدلوا، تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، پھر ایک کے ساتھ ہی نکاح کرو، پھر کیا کرو؟ ایک کے ساتھ نکاح کرو۔ دیکھیں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ بہت زبردست قسم کا اسلام نے ایک چہرہ دکھایا ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، 4 کی اجازت ہے، لیکن اب یہ لبرل اور سیکولر طبقہ اس بات پہ بڑا روتا ہے، لے جی 4 4 کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن لفظ اگلے نہیں پڑتا ہے، اگر 4 کی اجازت دی ہے تو ساتھ قید بھی لگائی ہے۔ یہ تب اجازت ہے جب بندہ اپنے 4 بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خبردار، پھر تمہیں 2 کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیا کر پھر؟ ایک کے ساتھ۔ بلکہ اگر کوئی شخص نکاح کے قابل نہ ہو تو اسلام کہتا ہے اس کا نکاح کرنا ہی حرام ہے، اگر کوئی خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، یا ویسے جسمانی لحاظ سے اس کو کوئی مجبوری ہے، کمزوری ہے،
شادی کے قابل نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ تیرا نکاح کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تو اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو وہ کہاں جائے گی، ساری زندگی تو اس کی برباد کر دے گا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی. کتنی خوبصورتی ہے اسلام. یہ عورتوں کے حقوق ہے جو اسلام نے بیان کیے ہیں. بچیوں کی بات کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے سادی عورت کے بھی ساتھ حقوق بیان کر دیے ہیں. میں یہ تمہارا حق ہے کہ اگر کوئی شخص انصاف کر جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر اسے ایک ساتھ کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. او ما ملکت ایمانکم. اب اگلی بات دیکھیں، فرمایا کہ اگر تم ایک کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ او ما ملکت ایمانکم، پھر جو پرانے دور کے اندر جو لونڈیاں ملتی تھی پھر انہی کے ساتھ گزارا کرو. کیونکہ آزاد عورت کے حقوق اور لونڈی کے حقوق کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. آزاد عورت کے حقوق زیادہ ہے اور لونڈی کے حقوق کم ہوتے ہیں، غلام کے حقوق کم ہوتے ہیں. یعنی آزاد بندے کا جو حق ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مسلمان کا، ٹھیک ہے، عورت کا بھی، آزاد عورت کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے. جو لونڈی ہوتی ہے، جو غلام ہوتا ہے، اس کا حق اس سے آدھا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پرانے دور کی یہ بات ہے، تب تو جو ہے وہ لونڈیاں مل جاتے تھے، غلام مل جاتے تھے، تو لونڈی اور غلام کے ساتھ خدمت لینا اور لونڈی کے ساتھ صحبت کرنا یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ گل سمجھ آ رہی؟ یہ کیا ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے یہ یاد رکھے، کیونکہ جب یہ جنگ کے اندر کافر اور مسلمان جب آمنے سامنے آتے ہیں اور مسلمان جب غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کی عورتیں جو ساتھ آتی ہیں وہ ایک لحاظ سے ظاہر ہے وہ تو جنگ کے اندر شریک ہونے آئی ہیں. اگر مسلمانوں کو جو ہے وہ غلبہ نہ ہوتا تو وہ تو مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر راضی ہو کے آئی تھی نا کہ کم سے کم ہم انہیں ماریں گے، ختم کر دیں گے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے تو جیسی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو دی ہے ویسی سزا ان کی عورت کو بھی دی ہے کہ یہ کیوں آئی ہے میدان جنگ کے اندر. لونڈی کی تعریف کیا ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر آ جائے اور میدان جنگ کے اندر شکست کے بعد جب مسلمان ان پر قبضہ کر لے تو اس کو لونڈی کہا جاتا ہے. اگر کوئی عورت گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ لونڈی نہیں ہے. اب کیونکہ یہ میدان جنگ کے اندر خود آئی ہے، جب آ چکی ہے تو اب آنے کے بعد اس کا صلہ بھی اس کو یہی ملنا ہے، ٹھیک ہے. تو لونڈیوں کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے. یہ پرانے دور کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی یہ رہی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مقدسہ کے اندر بھی یہ عورتیں رہی ہیں. اور اس کے بعد ابھی تک یہ کافی پرانا دور یہ چلتا رہا ہے، اب آ کے ختم ہو گئی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ دیکھیں جی لونڈیوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنا جائز ہو گیا، تو موجودہ دور کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عراق کے اندر جب امریکیوں نے حملہ کیا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب آپ کی ہجرت ہوئی ہے پاکستان اور ہندوستان کے اندر، سکھوں نے آپ کی عورت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو غالب قوم ہوتی ہے، فاتح قوم جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے، وہ حالانکہ اسلام اس لیے اسلام تو کہہ دیو کہ جو حقوق اسلام نے عطا فرمایا ہے وہ دنیا کے اندر کوئی مائیکل لال دے بھی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. ان بغیرتوں نے جو ہے وہ جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ جو ظلم کیے ہیں عورتوں پر. عراق کے اندر مسجد کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی ہے، مسلمان عورتوں کے ساتھ انہوں نے کی ہے. سکھوں کے اندر آپ دیکھ لیں، جب پاکستان کے اندر جب ہجرت ہوئی ہے تو سکھوں نے کیا کیا مسلمان عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جی مطلب یہ دیکھیں جی اسلام تو لونڈیوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو اسلام باقاعدہ لونڈیوں کو عزت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی. غلاموں کو اور لونڈیوں کو جتنی عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے آج تک کسی نے عطا نہیں فرمائی ہے، بلکہ اسلام نے تو غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام نے ایجاد کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے غلام، 63 غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر جو ہے آزاد کیے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے اندر آپ کو ایک غلام لازمی آزاد کرتے تھے، اگر آپ کو نہ ملتا تو اگلے جمعے کے اندر 2 آزاد کر دیتے تھے، پچھلے جمعے کا بھی نکال دیتے، اگلے جمعے کا بھی ساتھ نکال دیتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھے کافی سارے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو غلام زیادہ عبادت کرتا ہے آپ اسے آزاد کر دیتے. تو لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کو دکھا کے کرتے، آزادی کے لیے کرتے. آپ نے فرمایا یار رب کے نام کے دھوکہ دیتے، ہم اس کے نام پہ دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ صحابی رسول ہے، جا رہے ہیں کپڑے، ان کے ساتھ ایک اور ساتھ بندہ جو ہے ساتھ جا رہا ہے. اس شخص نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ آپ نے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے بھی ویسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میرا غلام ہے. وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ آقا کا، مالک کا اور غلام کا ایک ہی جیسا لباس. تو صحابی رسول نے کہا تمہیں پتہ کوئی نہیں، یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو خود پہننا ہے اپنے غلاموں کو بھی ویسے ہی پہنانا ہے.
جو خود کھانا ہے اپنے غلاموں کو بھی ویسا ہی کھلانا ہے. تو آج کے دور کے اندر جن گھروں کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں اگرچہ وہ غلام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہ اشارہ تو ضرور ملتا ہے جو خود کھاؤ اپنے نوکروں کو بھی وہی کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے پھر اپنے نوکروں کو بھی ویسا پہنانا ہے. یہ تو اسلام ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم 4 عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, 3 کے ساتھ نہیں کر سکتے, 2 کے ساتھ نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کرو, پھر ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لو. اگر تم ایک عورت کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے, انصاف نہیں کر سکتے, تو پھر لونڈی ساتھ, اگر لونڈی تمہیں مل جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ تم اپنی زندگی گزار لو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم کم سے کم نہیں ہوگا, تم سے ظلم نہیں ہوگا. اب آگے حق مہر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے. ظاہر ہے نکاح کی بات ہو رہی تو نکاح کے ساتھ حق مہر تو لازمی ہے نا, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, فرمایا کہ تم عورتوں کو جو ہے ان کا حق مہر خوشی خوشی ادا کر دو, حق مہر خوشی خوشی ادا کر دو. اب پھر کیا ہے, فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, اگر وہ عورتیں حق مہر میں سے کوئی چیز تمہیں واپس کر دینا چاہتی ہیں اپنی خوشی سے, تو فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا, تو وہ خوشگوار سمجھ کر تم اس میں سے کھانا پینا چاہو تو اس کو کھا پی سکتے ہو. یعنی اگر کوئی حق مہر واپس کرتا ہے, عورت کو واپس کرتی ہے, تو اسے واپس لے سکتے ہو. یاد رکھیں یہ مسئلہ کیا ہے, عورتوں کو حق مہر دینا یہ تو لازمی ہے, ٹھیک ہے, حق مہر دینا یہ ضروری ہے. اب حق مہر کی تعداد کتنی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا اقل من 10 دراہم, کم سے کم 10 درہموں سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں یہ 2 تولے چاندی بنتی ہے, ٹھیک ہے, 2 تولے چاندی بنتی ہے, یعنی 2 تولے چاندی اور کچھ ماشے شاید ساتھ مل جائے, تو 2 تولے چاندی اور کچھ ماشے کا جتنا وزن بنتا ہے, جتنا ریٹ بنتا ہے, کم سے کم اتنا حق مہر ہے. کتنا ہے؟ یعنی 7-8 ہزار غالباً بن جائے گا. تو آج کے دور کے اندر اتنا حق مہر لازمی بنتا ہے. کچھ لوگ اپنی مرضی سے لکھوا دے, ہماری مرضی 221 روپے لکھ دو, یہ نیا نکالا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, 111 روپے لکھ دو, حالانکہ نہ 111 روپے ہوتا ہے نہ 221 روپے ہوتا ہے. جو موجودہ ریٹ ہوگا حق مہر کم سے کم اتنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اگر کوئی شخص کروڑ روپے بھی حق مہر لکھوانا چاہتا ہے تو وہ لکھوا سکتا ہے, دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے. اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حق مہر خوشی سے واپس کر دے, ٹھیک ہے, آدھا واپس کر دے, سارا واپس کر دے, مکمل واپس کر دے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بندہ واپس لے سکتا ہے. لیکن آج کا ایک اور مسئلہ بھی ہے. ہمارے جو نکاح فارم ہیں, جو فارم وغیرہ ہیں, اس کے اندر حق مہر جب لکھا جاتا ہے تو اکثر یہ کرتے ہیں یا تو پلاٹ لکھوا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, 10 12 15 16 جو ہے تولے جو ہے وہ سونا لکھوا دیں گے, اور کہتے کیا کہتے جی ہم ویسے فارمیلٹی کے لیے لکھوایا ہے, ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے, صرف ہم نے ویسے لکھوا رکھا ہے. دونوں طرف سے اگر تو وہ حق مہر پلاٹ کا لکھوایا ہے یا سونا لکھوایا ہے, تو بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے, عورت کے ساتھ کوئی ان بن ہو بھی جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ اس یہ پتہ چلتا ہے وہ کیس کروانے کے لیے ڈگری پول کروا کے جو ہے وہ عدالت کے اندر کھڑی ہوتی ہے. سمجھ نا, آج بھی عدالتوں کے اندر آپ چلے جائیں, وہاں پر سب سے زیادہ جو کیس ہے وہ فیملی کیس ہے, یہی ہے, یہ ڈگری والے کیس ہے, ٹھیک ہے. پہلے عورت جو گھر سے گزرتی تھی نا, نکلتی تھی شادی کرنے کے لیے ہوتی تھی اس کی, تو وہ گھر والے کہتے تھے, ماں باپ کہتے تھے کہ تو اللہ کے سہارے پہ جا رہی ہے. اب کہتی شرطوں کے سہارے پہ جا رہی ہے. اب 35 شرطیں ہوتی ہیں آگے والے کی, اگر ہماری کڑی کے ساتھ یوں ہوا تو ہم یوں کر دیں گے, ہماری کڑی کے ساتھ یا کیا تو وہاں کر دیں گے, ٹھیک ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابتدا کے اندر ہم نے جو مونڈ باندھا ہوتا ہے نا, تو پھر 2-4 سال سے زیادہ ہم آگے بھی نہیں نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے عورتوں کا جو حق مہر ہے اگر تمہیں واپس بھی کرنا چاہتی ہیں تو اس سے واپس بندہ لے سکتا ہے, لیکن شرط یہ کہ اپنی خوشی سے واپس کرے. اگر کوئی منہ بنو کے اگر حساب کتاب سیدھا کرتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی, ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہوں, یتیم ہوں, اور یا ایسے لوگ ہوں جو یتیم تو ہے, یتیم تو نہیں ہے لیکن بڑے عمر کے لوگ ہیں مگر ان کا عقل یا دماغ جو کام نہیں کرتا ہے, لیکن اگر وہ کسی کے زیر کفالت رہتے ہیں, یعنی کسی کے گھر میں رہتے ہیں, وہ ان کو کھلا پلا رہا ہے, اس کے بارے میں یہ حکم آ رہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي, فرمایا کہ بے وقوفوں کو ان کا مال واپس نہ کرو, ٹھیک ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں, کوئی پال رہا ہے اور ان کا مال موجود ہے, ابا فوت ہو چکا ہے, ماں فوت ہو چکی ہے, باپ فوت ہو چکا ہے, لیکن ان کا مال جو ہے وہ موجود ہے. اب کوئی شخص چاچا, ماما, تایا, کاکا, نانا جو بھی ہے, جو ان بچوں کو پال رہا ہے,
اس کا ان بچوں کا جو مال ہے، یعنی پلاٹ کی صورت میں ہے، کاروبار کی صورت میں ہے، گھر کی صورت میں ہے، یا کرنسی کی پیسے کی صورت کے اندر اگر ان کے پاس موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بچے سیانے نہیں ہو جاتے، سمجھدار نہیں ہو جاتے، تب تک جو ہے ان کا مال ان کو نہ دو. جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے، تم اس کا مال آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلاتے رہو، ان کا کاروبار ساتھ ساتھ چلاتے رہو. پلاٹ ہے تو ان کی حفاظت کرتے رہو، گھر ہے تو ان کی حفاظت کرتے رہو. وارزقوہم، ان کے مال میں سے انہیں کچھ کھلاتے بھی رہو. فیہا وکسوہم، اور ان کے مال میں سے ان کو کپڑے بھی پہناتے رہو، ان کا خرچہ برداشت کرتے رہو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے رہو. جب سیانے ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، جوان ہو جائے، جب مال خرچ کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر ان کا مال ان کو واپس کر دو. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں. بات سمجھ کہ نہیں آ رہی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی مائی کلال کوئی کتاب اٹھا کے دکھائے تو صحیح جس کے اندر یتیموں کے حقوق ایسے بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کے حقوق ایسے بیان کیے گئے ہیں. میں یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن ابھی اب مال اس کو دے دیا گیا تو اس نے ضائع کر دینا ہے. اسے کیا پتا کہ پیسہ کہاں لگانا اور کہاں نہیں لگانا ہے. میں چپ کر کے اس کا مال چلاتے رہو، ٹھیک ہے. اور جب تک وہ کیا ہوگا، یہ اگلی بات یہ آ رہی ہے. فرمایا وابتلوا الیتاما، یتیموں کو تم آزماتے رہو. اگر یتیم ہے بچے، ان کو کیا کرو، آزماتے رہو. حتی اذا بلغوا النکاح، فرمایا جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے. فإن آنستم منہ رشدا، فرمایا کہ جب وہ سیانے ہو جائیں، سمجھ ہو جائیں، تمہیں محسوس ہو کہ اب یہ سمجھدار ہو چکے ہیں، اب یہ اپنے پیسے کو ضائع نہیں کریں گے. فادفعوا الیہم اموالہم، ان کا مال پھر انہیں واپس کر دو. سبحان اللہ. ہے یہ حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ ان کا مال کیا کرو، ان کو واپس کر دو. آگے ایک ٹھگی کو بیان فرمایا کہ فرمایا لوگ ٹھگی کیسے مارتے ہیں. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، فرمایا خبردار جلدی جلدی کھانا نہ شروع کر دینا کہ یہ بڑے ہو گیا تو یہ واپس ہی نہ لے لیں. ہیں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بالغ ہو گئے، ماں باپ جو ہے وہ لکھوا کے جاتے جائیداد کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہمارا مال ان کو واپس کر دیا جائے گا. تو یہ نہ ہو کہ فرمایا کل کو تم یہ بڑے ہونے سے پہلے تم ان کا مال ہی کھانا شروع کر دو. اسرافن یعنی فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی کھانا. وابدارن، اور تم جو ہے وہ اس کو جناب جلدی جلدی کھا کر ان یکبروا، اس ڈر سے کہ یہ بڑے نہ ہو جائے. ومن کان غنیا فلیستعفف، فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیسے والا ہے اور بچے یتیم ہے تو فرمایا کہ اس کے مال میں سے کچھ چیز نہ کھائے. فلیستعفف، اس میں سے کچھ نہ کھائے، اپنے مال سے خرچ کرتا رہے، جو مرضی کھاتا پیتا رہے، لیکن یتیموں کے مال سے نہ کھائے. اور آگے ایک مسئلہ ہے، فرمایا ومن کان فقیرا، اگر کوئی شخص غریب ہے اور یتیموں کا جو ہے وہ مال بہت زیادہ ہے تو فرمایا فلیاکل بالمعروف، جتنا ضرورت ہو اتنا کھا سکتا ہے. بندہ غریب تھا لیکن یتیم اس کی کفالت کے اندر آ گئے ہیں، تو اب کیا اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ اب وہ کیا کرے، اب وہ تھوڑا سا جتنی ضرورت ہو اتنا اس میں سے کھا سکتا ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے، لیکن اتنا کھا سکتا ہے جتنی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ یتیم جب بڑے ہو تو پلاٹ غائب، گھر غائب، کاروبار سارا کچھ غائب، اور اوپر سے تڑی لگا رہے میں نے تو سارا کچھ تمہارے اوپر لگا دیا ہے، تمہاری پڑھائی پر لگ گیا ہے، تمہارے خرچے پر لگ گیا ہے، تمہارے کھانے پینے پر لگ گیا ہے، میں نے تو سارا کچھ تمہارے اوپر لگا دیا ہے. فرمایا فائزا دفعتم الیہم اموالہم، فرمایا کہ جب وہ بڑے ہو جائے تو ان کا مال ان کو واپس کر دو. اور جب مال واپس کرنے لگو، پلاٹ واپس کرنے لگو، گھر واپس کرنے لگو، فاشہدوا علیہم، برادری کے بندے بلا لینا، رشتہ دار بلا لینا، اور ساتھ 2-4 سیانے بندے اور بھی اکٹھے کر لینا، اور ان کو کیا کرنا، فرمایا فاشہدوا علیہم، ان کو گواہ بنا لینا کہ میاں گواہ ہو جاؤ، جو کچھ میرے ذمے ان کا مال تھا میں نے سارا ان کو واپس کر دیا ہے. کیسی بات ہے یار، ہیں یتیم کا مال جب واپس کرنا آیا تو پھر کیا کرو، پھر 2-4 بندے بلا کے گواہ بنا لو، باقاعدہ اندر کھاتے میں ان کو واپس نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میاں حاجی صاحب نے جو مال اس کا رکھا ہوا تھا یتیموں کا وہ واپس کر دیا ہے. اس پہ برادری کے بندے ہوں، شریکہ ہو اور ہمسائیگی ہے، جتنے نیڑے تیڑے جتنے بندے سیانے سب کو بلا کے گواہ بنا کے کہ میاں جو ان کا حصہ بنتا تھا میں نے ان کو واپس کر دیا ہے. ٹھیک ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. ہاں کسی نے ٹھگی ماری ہے، یتیموں کا مال کھایا ہے، اور میں حساب لینے کے لیے پھر رب کافی ہے. تم کیا کرو، تمہارے ذمہ جتنا بنتا ہے ایمانداری کے ساتھ ان کا یتیموں کا مال جو ہے وہ 4 بندے بلا کے ان کے سامنے ان کو واپس کرو، تاکہ یہ بھی گواہ ہو جائے، معاشرہ بھی گواہ ہو جائے. باقی رہا حساب، اگر کسی نے یتیم کے مال سے ٹھگی ماری تو پھر قیامت کے دن رب نے اس کا حساب تو لے ہی لینا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.